بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم حکمت چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج ایک ایسا وظیفہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایسا عمل، ایسا اسم اعظم اور ایسا پاور اتنا ہے اس کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے لیے جو رشتے میں ناکامی آتی ہے، رشتے میں رکاوٹ آتی ہے، رشتہ بنتے بنتے ہاں ہوتی ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر اس کی منت کرو، دوسرے کی منت کرو، فلاں کی منت کرو، سرمایہ نہیں ہے یا ہمیں دیر ہے۔ اگر کہیں رشتے کی بات ہو چکی ہو تو پھر کچھ دن کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے۔ تو جب پتہ لگایا جائے کہ آپ کا جواب نہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ میرا فلاں گھر پر نہیں ہے، وہ آ جائے تو پھر بات ہوگی، میرا بیٹا گھر پر نہیں ہے، یا میرا فلاں گھر میں بیمار ہے، یا ہمیں کچھ مصروفیات ہو گئی ہے، یا ہمیں کچھ کام ہو گیا ہے، ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، ہم ابھی کچھ سوچ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔ تب تک دولہا ہو یا دلہن اتنا اخراجات اٹھا لیتے ہیں، بہت خرچ کر لیتے ہیں۔ دولہا بیچارہ تو اتنا خرچ کر لیتا ہے کہ بس گھر کے گھر صاف کر دیتا ہے۔ آج میری جو منگیتر ہے وہ اس کو کیا چاہیے، آج اس کو فلاں چیز چاہیے، آج اس کو فلاں چیز چاہیے، تب تک اس کے بیلنس سینڈ کر کر کے اس کے اخراجات اٹھا اٹھا کر گودڑی جیب خالی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو رشتہ بنتے بنتے رک گیا ہو، یا رشتے میں کسی قسم کی رکاوٹ آ گئی ہو، یا کوئی انکار کرتا ہو، یا کوئی مالدار مل گئے ہوں، یا ان کو کوئی اور سپورٹ مل گئی ہو، یا لڑکی مان کر پھر انکار کر دیتی ہو، یا لڑکا مان کر پھر انکار کر دیتا ہو، یا ان میں سے دونوں کسی کی فیملی انکاری ہو، اعتراض کرتے ہوں، مسائل ایسے مسائل کے لیے انشاءاللہ آج ایسا عمل، ایسا روحانی طاقت پاور فل عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ میری گارنٹی ہے کوئی ایسی رکاوٹ، ایسی آڑ، ایسا مسئلہ نہیں آئے گا بیچ میں جو اس کام کو روک سکے۔ آسانی سے خوشی خوشاں، چاہے آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو پھر بھی انشاءاللہ شادی کے آثار آسانی سے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو عمل نوٹ فرما لیجئے، مگر اس عمل کو کرنا حق کی نیت پر ہے، ناجائز نہیں کرنا۔ بعض لوگ اپنی محبوبہ کی خدمت کے لیے ایسے ایسے وظائف، ایسے تعویذات، ایسے عملیات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت بڑی مشکل ہے، اس میں مسئلہ بنے گا، اللہ کو جان دینی ہے۔ کوشش کرنا ہے اس کام کو حق پر استعمال کرنا، تو انشاءاللہ میری گارنٹی ہے ایسا حق والا کام کبھی نہیں رکے گا۔ تو عمل نوٹ فرما لیجئے۔ اگر لڑکے کی طرف سے انکار اعتراض ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو، کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر لڑکا کر لے یا لڑکی کر لے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ دونوں میں سے کوئی نہیں کر سکتے، والدہ کر سکتی ہے، والد کر سکتا ہے۔ تو عمل اس طرح کرنا ہے: صبح کی نماز فرض اور سنت کے درمیان، یا عشاء کی نماز فرض اور سنت کے درمیان، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مگر پڑھنی کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل حمد و مل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کی میم کو فاتحہ کی لام کے ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آمین تک اس کو پڑھنا ہے۔ ایسا کرنا ہے کہ بسم اللہ کی میم لام کے ساتھ ملانے سے سانس نہ جدا ہو، سانس چلتی رہے، اس میں وقف نہیں کرنا۔ جیسے ایک دفعہ میں پڑھ کے سنا لیتا ہوں آپ کو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک۔ نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
ٹھیک ہے، یہ 41 مرتبہ اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، اور پھر جس طرح محبوب ہے، جس طرح رشتہ ہے، جس طرف انکاری ہیں، اسی طرف پھونک لگا دینی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل 7 دن کرنا پڑے گا۔ پہلے تو 7 دن کے اندر اندر ہاں کا آرڈر آ جائے گا، آئیں، ہم نے سوچ لیا ہمارا فلاں آ گیا، آ جائیں، اب بات کر لیں، ہمارے اوپر وزن ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ ورنہ 7 دن کے بعد آپ جائیں، انشاءاللہ ہاں کی امید رکھیں، ضرور ہی رشتہ ہو جائے گا۔